خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہے حجاب آتش دوزخ سے قربانی، خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی۔ امیر علیہ سنت ابھی جو ہے میرے ساتھ جو ہے، آپ بھی آ جاؤ بھائی، ایک بڑا انوکھا جو ہے وہ جانور ہمارے ساتھ آ رہا ہے، بڑی جان ہے اس میں۔ یہ ایک بکرا ہے، رک جاؤ بھائی، ادھر ہی رک گیا ہے۔ یہ امیر سنت یہ ایک بکرا ہے جس کو ہم لے کر آئے ہیں وہاں سے چلا کر، اور اس بکرے کی جو ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کے سنگ جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اور وہ 4 سنگ کہاں ہیں ذرا یہ ہم آپ کو دکھانے لگیں۔ ایک تو یہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے 1، یہ تو بہت اوپر سے واضح ہو رہا ہے، 2، اور یہ ہو گیا 3، اور یہ ایک اور ہو گیا 4۔ یہ 4 ٹانگوں والا ہے اور 4 جو ہے وہ سنگوں والا ہے۔ اب امیر سنت سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے بکرا ہی،
اور اس کے 1 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. تو امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے جو اس قسم کے جانور ہیں یہ عیب میں آئے گا, خوبصورتی میں آئے گا. اور ایسا ہوا کہ جب منڈی آئے, مویشی منڈی, تو اس جانور بچوں نے ضد کر دی کہ یہی چاہیے کیونکہ یہ انوکھا ہے. اب جو بڑے جو گھر والے لے کے جا رہے ہیں, اب اس قسم کے جو انوکھے جانور ہیں تو ان کو لیتے وقت نیت کیا کریں, ذرا کچھ نیتوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, وہ ہوا یوں کہ میں نے اس کو کہہ دیا بکرا, تو جب سوال ریکارڈ ہو چکا تو پھر بعد میں پتہ چلا یہ بکرا نہیں دمبا ہے. تو پہلی والی بات سے رجوع کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ یہ دمبا ہے, تو پہلے والا نہیں ہے, یہ ہے. تو یہ دمبا ہے, تو یہ 4 سنگ والا دمبا ہے. تو جو سوال کیا تھا کہ اس کی قربانی کے حوالے سے, تو امیر السنت ارشاد فرمائیں. پیارے باپا جان, میرا نام حاجی حسن رضا ہے. میری عمر 4.5 سال ہے. آپ سے یہ سوال ہے, کیا سینگ والے دمبے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ پیارے امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جانور دکھنے میں وحشی لگتا ہے اور عموماً لوگ اسے قربانی کے لیے بھی لے کر آتے ہیں, تو ڈر خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو یہ سینگ وغیرہ نہ مار دے. تو کیا ایسے جانور کو قربانی کے لیے لایا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ میں یہ ارشاد فرما دیں کہ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے سینگ اپنے گھر کے دروازے کے باہر لگا دیتے ہیں, تو کیا اس جانور کے سینگ اپنے گھر کے دروازے کے باہر اوپر لگا سکتے ہیں؟ اکثر کا بھی کوئی ازالہ تو نہیں ہوگا, آپریشن کرنا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. زیاد درود و سلام پیج نمبر 4, پیج نمبر 3, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9. جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے, قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں, یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 9ویں شب, 9th نائٹ ہے, شب عرفہ ہے ہمارے ہاں. البتہ یہ کہ مدینے میں آج 10ویں رات ہے. آج میدان عرفات میں حاجی جو ہیں وہ جمع ہوئے, اور اب ایک تعداد ہے جو اب وہاں سے روانہ ہو گئی ہوگی مزدلفہ کی جانب. آج مزدلفہ میں سال میں ایک بار ہی مزدلفہ ایسا آباد ہوتا ہے کہ بس اللہ کرے گا آئندہ سال ہم بھی اس آبادی کا حصہ بن جائیں, اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ازالہ تو مجھے کرنا ہے اپنا, ایک غلطی میں کر چکا ہوں, وہ بھی ازالہ کروں گا. اب ازالہ وہ کس دن ہوئی تھی غلطی یہ یاد نہیں ہے, 2-3 دن پہلے ہوئی تھی. جلالہ کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا. جلالہ جو بکرا پیشاب پیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی, بدبودار ہوتا ہے اور اس طرح. تو جلالہ کے مسائل ہیں ویسے, لیکن جو دارالفتاء اہل سنت نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے وہ میں آپ کو اس کا کچھ حصہ حسب ضرورت بیان کرتا ہوں, جس میں میرا ازالہ مقصود ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ آج کل قربانی کے لیے بعض لوگ ایسے نر جانور بھی لے آتے ہیں, نر مانے میل, جو اپنا پیشاب پیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بہت بدبو آتی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی گلی محلے میں بندے ہوں تو اس گلی سے گزرتے ہوئے
بہت سخت بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح کے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. الجواب، عموماً قربانی کے لیے لائے گئے اس طرح کے جانور عام طور پر صرف غلیظ یا نجس چیزیں نہیں کھاتے، بلکہ یہ عام جانوروں کو کھلایا جانے والا چارہ بھی کھاتے ہیں اور اپنا پیشاب بھی پیتے ہیں. تو ایسے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی قربانی والا جانور صرف اور صرف غلاظت اور نجاست ہی کھاتا ہو تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. در مختار میں جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا خصی ہو اس کی قربانی کر سکتا ہے، جبکہ اندھے جانور کی اور گندگی کھانے والے ایسے جانور کی جو صرف نجاست کھاتا ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ کھاتا ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتا. اس کے تحت علامہ سید احمد طہطاوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس قید کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر وہ جانور نجاست کے علاوہ اور دیگر پاک چیزیں بھی کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. مذکورہ بار یعنی یہ حکم جو بیان کیا گیا ایسے جانور کی قربانی کے لائق ہونے نہ ہونے کے حوالے سے بہر صورت اس کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس کے گوشت میں بو آ رہی ہو تو اس کا کھانا مکروہ ہو، ممنوع ہے، اور اگر بو نہ آئے تو کھا سکتے ہیں. چنانچہ بہار شریعت میں بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں. ان کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے. جب بدبو جاتی رہے ذبح کر کے کھائیں. اسی طرح جو مرغی غلیظ کھانے کی عادی ہو اسے چند روز بند رکھے، جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں. جو مرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں، جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہو اور ان میں بدبو نہ ہو. ہاں بہتر ہے کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں. بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے. اس کا بھی حکم وہی ہے جو جلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع ہو گئی یعنی ختم ہو گئی تو کھا سکتے ہیں، ورنہ مکروہ ہو، ممنوع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوالات ہوئے ہیں، جی جی بلکہ تین. ایک حسن رضا بھی اسی میں ساتھ تھے. ایک بڑے سینگ والی جی دو انوکھی. جانوروں کے سوالات مشترکہ ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا سینگ والا بھی اس طرح ہوئے. جی جی 4 سینگ والے مینڈے کی قربانی کے تعلق سے پوچھا گیا. سر وہ تھا مینڈا، اور دلچسپ مثال آئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا بکرا، پھر ان کو کسی نے توجہ دلائی ہوگی یا یاد آ گیا ہوگا نہیں دمبا ہے. تو اب پھر اس کا ازالہ میں کر دیتا ہوں کہ وہ دمبا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دمبا وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے چکی ہوتی ہے، پوٹلی لٹک رہی ہوتی ہے. اس کی پوٹلی نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ اون والا جس کی پوٹلی نظر نہیں آتی نا پیچھے، تو اس کی دم ہوتی ہے بس چھوٹی سی، تو یہ مینڈا کہلاتا ہے. بھیڑ آپ نے سنا ہوگا، بھیڑ جو ہوتی ہے مادہ ہوتی ہے، فیمیل، اور جو مینڈا ہوتا ہے وہ نر کو مینڈا بولتے ہیں، میل. خیر وہ تو ویسے دلچسپی کے لیے عرض کیا، معلومات کے لیے. اچھا اب 4 سینگ والے مینڈے کی قربانی جائز ہے. مینڈا ہو کہ دمبا ہو، بکرا ہو، اس کی قربانی جائز ہے. اور
یہ اس میں کہ خوبی ہے، خوبصورتی ہے 4 سینگ والا، اور یہ کہ یہ زیادہ نظر نہیں آتے، یہ کم ہی نظر آتے ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، تو یوں اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہوگی. تو یہ ₹1,00,000 مانگ رہا تھا، یہ بتا ₹1,00,000 اس کی، یعنی کہ وہ مانگ رہا ہے بھاؤ. تو اب یہ اس کا مال ہے، یہ ₹1,00,000 مانگے، ₹1,00,00,000 مانگے، لینا ہے تو لے، جس کی سمجھ میں آئے، پسند آئے تو لے. تو لینا تو جائز ہے، جتنا عمدہ جانور ہو، خوبصورت ہو تو اچھا ہے. اب یہ کہ میں نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ اخلاص، کہ میں اللہ کے لیے اس خوبصورت جانور کو قربان کروں گا. یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، سب پوچھیں گے واہ یار 4 سینگ والا. پھر ہاں میں بھی بولوں گا منڈی میں ایک تھا، تو کئی منڈیاں گھوم کے ڈھونڈ نکالا میں نے، لاکھوں میں ایک ہے. نہیں باتیں بنائے مطلب، اور اپنی واہ واہ چاہے، تو یہ نہیں مناسب. یوں اچھی نیت سے رائے خدا میں ذبح کرے. تو اتفاق سے یہ 4 مینڈے والا مجھے بھی تحفے میں ملا ہے. تو وہ حسن رضا، ان کی آواز میں بھی آپ نے سوال، جنہوں نے سنا کہ قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پوچھا انہوں نے. تو ذرا اس کی قربانی تو جائز ہے، 4 سینگ والے کی قربانی جائز ہے. یہ سمجھنا وہ اتنی یہ نہارے نہ تو ان کے مزاج ہے. تو ہو چکا، دوبارہ دکھا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا حسن رضا کو دکھا رہے ہیں، اسید رضا، حسن رضا، حاجی اسید، ماشاء اللہ. پیارے باپا جان، میرا نام حاجی حسن رضا ہے، میری عمر 4.5 سال ہے. آپ سے یہ سوال ہے، کیا سینگ والے دمبے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ دمبے کو گمبا بولتے ہیں، یہ سنا کہ نہیں کسی نے؟ 4 سینگ والے گمبے کی قربانی، تو یہ ہے بھی 4.5 سال کے رہے. تو یہ حاجی حسن رضا یہ حاجی نہیں ہے، حج نہیں کیا انہوں نے. خواب اب یہ بولتے ہیں تو خواب میں بھی حج کے سارے مناسک تو ادا کرنے سے کرے بھی کوئی، خواب میں تو حج کا فرض ادا ہوتا نہیں ہے، نہ حج کا ثواب. اور وہ مطلب یعنی کہ حاجی بھی یہ نہیں ہے، مطلب اب یہ اس میں بٹھا لیا ذہن میں، ہوں حاجی، مجھے حاجی بولو. بچہ اب ہے ہی بچہ 4.5 سال کا ہے. تو بہرحال یہ کہ 4 سینگ والے دمبے کی یا بقول حسن رضا کے گمبے کی قربانی ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی علیہ محمد. بڑے سینگ اور یہ گھروں بڑے کے سینگ اوپر والا ایک وحشی کہہ کر دکھایا گیا. اب اللہ بہتر جانے وحشی کی مجھے شناخت نہیں ہے، یہ کوئی ویٹرنری ڈاکٹر کو دکھایا جائے شاید وہ پہچان رکھتے ہوں گے، ادھر ان کا ایک فیلڈ ہے، تو وہ طے کرے کہ واقعی وحشی ہے یا نہیں. البتہ وحشی مانے جنگلی، تو جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو اگر وہ دکھایا جانے والا جانور وحشی تھا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. اور یہ عام طور پہ اس میں رکھتے ہیں، چڑیا گھر میں ہوتے ہیں اس طرح کے وحشی جو ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، اس کی وہ شاید ہوتے بھی عام جانور سے مہنگے ہی ہوتے ہوں گے ظاہر، ان کی فراہمی، ان کا حصول یعنی حاصل کرنا بھی تو آسان نہیں ہے. اور اب رہا یہ قربانی کے جانور کے سینگ اکثر لوگ رکھتے ہیں، اکثر یعنی آدھے سے زیادہ، تو اس لیے وہ اکثر نہیں رکھتے، کوئی رکھتا ہوگا، عام طور پر نہیں رکھتے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ اس کی جگہ پر مینڈا جنت سے لایا گیا اور وہ ذبح ہوا. اس مینڈے کے سینگ جو رائے خدا میں جنتی مینڈا جو تھا ذبح ہوا، اس کے سینگ کعبۃ اللہ شریف میں وہ نشانی کے طور پر یا جو بھی
وہ نیت ہو اس دور کے اہل ایمان جو تھے انہوں نے لگائے تھے کعبے میں. پھر وہ یزید پلید کے لشکر شر اثر نے جب یہ کہ ظلم و تشدد کی آندیاں چلائیں، گوپھن میں پتھر رکھ کے چلائے معاذ اللہ، کعبہ شریف کے غلاف میں آگ لگی اور بس وہ کعبہ شریف میں اس آگ نے جرت کی اور وہ سینگ مبارک جو تھے وہ ہم زیارت کر سکیں اس کے لیے تشریف فرما نہ رہے. تو یوں سینگ کو بطور نشانی یا بطور تبرک قربانی کے جانور کے سینگ رکھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ میرے جانور کی قربانی جو میں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے، یہ اس کے سینگ اگر وہ گھر میں لگاتا ہے، سجاتا ہے، اس کو اچھی طرح لگا کے رکھتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اچھی نیت پر ثواب کا حقدار بھی ہے، قربانی کی نسبت سے رکھ رہا ہے. مگر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت سینگ ہو نا، جیسے واکوڑی سینگ تھے نا، یہ گول گول اور لمبے، یہ رکھنے کا دل کرے گا تو اب یہاں مقصود تبرک ہو یہ شاید ضروری نہیں ہے. یہاں اس کی خوبصورتی اور بطور شو پیس اس کو لگانا مقصود ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ نیت کی اصلاح کرے کہ ساتھ میں یہ چلو خوبصورت ہے اس لیے تو لگا ہی رہا ہے، مگر اس لیے بھی لگا رہا ہے کہ یہ قربانی کے اس لیے میں لگا رہا ہوں. اب کوئی نیت کی اصلاح کر کے لگا لے. مگر یہ اس جانور کے بارے میں تو میں مطلب ہے نا کہ مجھے کنفرم میں بول نہیں سکتا کہ یہ آیا جنگلی ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ہے واقعی قربانی کا اور ابھی ذبح بھی نہیں ہوا، اسی سال کا ہے، تو کسی ویٹرنری ڈاکٹر سے جو عطائی نہ ہو، واقعی ڈاکٹر ہو اوریجنل، اس کی معلومات ظاہر زیادہ ہوگی، اس سے رہنمائی لے لینا چاہیے، جو ایک اچھا دیندار مسلمان ہو، خوف خدا والا ہو. ورنہ پھر اگر ویسے ہی چالو ہوگا تو کچھ نہ کچھ بک دے گا تو اور مسئلہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے سوچا تھا کہ ایک عرض کروں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا. اس پر کبھی کبھار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ باپ نے دعویٰ کیا کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے قربانی کا حکم ہوا اور بیٹے کو چھری چلا دی. تو یہاں میں نے کہا یہ موقع ہے کہ میں کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی ترکیب کی ذبح ہوا نہیں، مطلب ذبح ہوئے نہیں آپ، مگر ذبیح اللہ کا لقب آپ نے پایا کہ باپ بیٹے دونوں 100% تیار تھے یہ قربان کرنے کے لیے، یہ قربان ہونے کے لیے. تو اب یہ ان کو اللہ کا حکم ہوا تھا، یہ واقعی ایسا ہی تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہیں خواب میں کہا گیا تھا. یہ مسئلہ یاد ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وحی ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، 100%، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کوئی کتنے ہی بڑے پائے کا بزرگ ہو، اس کا خواب کو وحی کی طرح پرفیکٹ نہیں کہا جاتا اور اس پر شریعت کے احکام مرتب نہیں ہوتے. تو اب نبی کے علاوہ اب تو کوئی نبی تو نہیں آنا ہی نہیں ہے نا، وہ تو ختم، نبوت تو ختم ہو گئی. تو اب یعنی کہ کوئی بھی یہ خواب دیکھے اور 1000 بار دیکھے اور کیسا ہی پرفیکٹ ٹائپ کا دیکھے اپنے ذہن میں کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑی ہستی آ کر اس کو کہہ رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ بیٹے کو ذبح کرے گا تو قاتل ہے، اس کو پکڑ لیا جائے گا اور پکڑ لیا جاتا ہے. ایسے اکا دکا واقعات تو ہوئے ہیں کہ مطلب پھنکی چڑھ جاتی ہوگی اور یہ جہالت کی وجہ سے ایسے بھول کر لیتے ہوں گے. تو یہ میں نے کہا یا جھوٹ بولتے ہوں گے، بچے سے تنگ ہوتے ہوں گے، یا مینٹل کیس ہوتا ہوگا، اب خدا بہتر جانے. یہ میں نے کہا وضاحت کر دوں. اچھا دوسرا ایک مشورہ
अर्ज कर दूं कि छोटे छोटे बच्चे ये देखेंगे अनकरीब कुर्बानी होते, इनको बड़ा मजा आएगा, बच्चों को तो मजा आता है। अब इन दिनों खुसूसियत का हमेशा ये छुरियां, नोकदार कैंचियां और इस तरह की चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती है। दवा के डिब्बे पे तो लिखा भी होता है बोतल में, बच्चों की पहुंच से दूर रखो, लेकिन हमारी कौम तो तेजाब भी बच्चों की पहुंच के अंदर रखती है। बाज होगा बच्चे पीते हैं तेजाब, और रंग बिरंगी होता है बोतल भी, बाज होगा खूबसूरत। ऐसे केस हुए हैं कि बच्चे तेजाब की बोतल को कोई ड्रिंक समझकर, समझा, पीती है और फिर जो होना होता है। अल्लाह करीम से आफियत का सवाल है। इस तरह की हर चीज बच्चों की पहुंच से दूर रखनी जरूरी है। तो इसी तरह इन दिनों में खासकर छुरियों की आपको एहतियात करनी होगी कुर्बानी के बाद। अभी नहीं पता इनको, बाजों को नहीं पता, बाज बच्चे थोड़े समझदार होते, इनको पता होता है कि यूं यूं होता है, यूं मतलब छुरी इनके हाथ में नहीं आनी चाहिए, वरना बड़ा भाई छोटे भाई पर कहीं प्रैक्टिकल ना कर दे कुर्बानी की, और मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैंने कहा ये एक मशवरा दे दूं, मुफीद मशवरा आशिकान रसूल को, छुरियां बिल्कुल भी आपको छुपा के रखनी है, इनके हाथ में नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या ऐसी सूरत हो सकती है कि कुर्बानी जायज हो मगर गोश्त खाना जायज ना हो? ये तो फकीर ने अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर लिया, ठीक है ना, तो अब उसी जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब है, लेकिन ये खुद इसमें खा नहीं सकता, ना गनी को खिला सकता, ये सारा गोश्त इसको सदका करना होगा। एक सूरत तो ये समझ में आ रही है, मन्नत मान ली मिसाल या के तौर पर। मन्नत मानी है तो फिर गनी भी हो चाहे ना जी, अगर गनी ने भी मन्नत मानी हो। अब मन्नत मानना अक्सर लोगों को नहीं आता, ये तो कह सकते हैं वो दिल में नीयत की थी, मैंने दिल में नीयत मन्नत मांगी थी, तो ऐसे नहीं होती। मन्नत में अल्लाह के लिए होना शर्त है इसका। फिर दूसरा ये कि जिस चीज की मन्नत मानी उससे मतलब रिलेटेड, यानी उस जैसी कोई इबादत शरीयत ने वाजिब की हो। और तीसरे ये कि अल्लाह के लिए मानी भी उस मन्नत का दिल में इरादा किया तो मन्नत नहीं है, इतने अल्फाज से मुंह से बोले कि अगर कोई सुनने में रुकावट नहीं है तो अपने कानों से सुन ले। ये शराइत इसकी याद रखिएगा, ये मन्नत। तो अब बकरे की कुर्बानी करने की मन्नत मानी तो बकरे की कुर्बानी वाजिब एक सूरत मौजूद है, तो इसलिए ये मन्नत भी वाजिब है। लेकिन उसी तरह मन्नत कि अल्लाह के लिए मुझ पर राय खुदा में एक बकरा कुर्बान करने की मैं मन्नत मानता हूँ, इस तरह के अल्फाज ये बोले, अपने कान से सुन सके इतनी आवाज हो, तो अब वाजिब हो गई कुर्बानी इस पर। अब इसने जो कुर्बानी की, इस मन्नत की कुर्बानी में से एक बोटी भी खुद नहीं खा सकता, ना किसी मालदार को खिला सकता है, यानी गनी को जो साहिब निसाब हो, जिस पर ज़कात फर्ज होती हो मसलन, यानी ये गोश्त जो है ना उसको देना होगा कि जो ज़कात ले सकता है उसको दे सकते हैं, जो ज़कात का हकदार हो। यूँ तो झूठ बोल के तो चीटर लोग तो ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जो हकदार है शरअन उसको ये गोश्त देना होगा। राय खुदा में सदका करना है, चूंकि सदका है वाजिबा है, तो इसलिए ये सिर्फ ऐसे लोगों को दे सकेंगे, ये उसके लिए जायज नहीं है खाना, अगर सवाल का मतलब ये तो। और मगर सवाल में मुतलक है। और भी सूरतें हैं, जैसे मैयत के ऊपर वाजिब थी, मैयत ने वसीयत की थी, उसकी तरफ से की जा रही है, या जो दम जुर्माना जो होता है तो उसकी भी। जी, जैसे एहराम का कोई दम वाजिब हुआ हाजी पर या उम्रे पर, या हाजी का कोई दम वाजिब हुआ, तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है कि ना खुद खा सकता है ना किसी गनी को, बल्कि ऐसे शख्स को देना होगा कि जो ज़कात लेने का हकदार हो। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج میدان عرفات میں حاجیوں نے وقوف عرفہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ عرفہ کمپیوٹر ہیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت ان سے سوالات کریں گے، یہ سوالات کے جوابات دیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں عرفہ کمپیوٹر کی جانب۔ ماشاءاللہ عرفہ کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضا تاری، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 19 ذی الحجہ کو 7 سال کا ہو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عرفہ کمپیوٹر، سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت بیان کریں گے؟ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عرفہ کمپیوٹر، یہ تو بتائیے وقوف عرفہ کی حج میں کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ میدان عرفات کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ کی ظہر سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا وقت، سبحان اللہ۔ سوال نمبر 2، میدان عرفات میں کس جگہ وقوف کرنا افضل ہے؟ میدان عرفات میں مقدس پہاڑ جبل رحمت کے پاس وقوف کرنا افضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں گے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا بیان ہے، کس جگہ نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا عرفہ کمپیوٹر، یہ بتا سکیں گے میدان عرفات میں موجود مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد منرا، یہ عالیشان مسجد میدان عرفات کے مغربی کنارے پر اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید 2 نام یہ ہیں، نمبر 1 مسجد عرفہ، نمبر 2 مسجد ابراہیم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ مسجد جو ہے مسجد نمرہ، یہ پوری کے پوری میدان عرفات میں نہیں ہے، کچھ حصہ میدان عرفات میں اور کچھ حصہ میدان عرفات سے خارج ہے، آؤٹ ہے۔ اچھا یہ بتائیے عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کے معنی ہے پہچاننا۔ عرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے علیحدہ ہو جانے کے بعد اسی جگہ پر 300 سال بعد ملاقات ہوئی، آپ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی وجہ سے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چاہیے یہ بتائیے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفے کے دن کون سی دعا فرمایا کرتے تھے؟ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن یہ دعا فرمایا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وقوف عرفہ کی ایک فضیلت بھی بتا دیجیے. حدیث قدسی میں ہے کہ اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، سمندر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی ہو تو بھی میں انہیں بخش دوں گا. سبحان اللہ. چلو عرفات چلتے ہیں، وہاں حاجی بنیں گے ہم، گناہ سے پاک ہو کے لوٹ کے جس دم چلیں گے ہم. سبحان اللہ. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ وہ خواب میں عرفات کا وقوف کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک کی طرف سے کیا آواز دی گئی؟ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں عرفات کرنے، وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا. سبحان اللہ. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، آمین. جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، آمین. جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں. آمین. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، آمین. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. آمین. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاء اللہ. حاجی ابو بکر بڑی تیاری کر کے آیا، سارے سوالات کے جوابات صحیح دیے. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. ماشاء اللہ. باپا جان، پچھلے سال آپ اس وقت کہاں تھے؟ ہاں، مزدلفہ میں. آئیے آپ کو بتا دیں. ٹیم پہ ہاں، ابھی عرفات سے مزدلفہ پہنچے نہیں تھے نا. بتاتے ہیں. سوال کا جواب. وقوف عرفات تو ویسے ہے صبح صادق ٹائم آج، لیکن مغرب کے بعد نکلنے کا جو ہے. ان کے سوال کا جواب ہم ویڈیو کی صورت میں دے دیتے نا. دکھائیے ذرا.
الحمدللہ آج شب مزدلفہ ہے اور ہم عرفات سے مدنی قافلہ جو ہے وہ پیدل رواں دواں ہے مزدلفہ کی طرف. اللہ کریم یہ سفر آسان فرمائے. مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر. آج ایک ایسا انوکھا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ سبحان اللہ دادا حضور جو ہیں اپنے مبارک پودے کی ٹرالی چلا رہے ہیں انسٹالر چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی 3 نسلیں اس بار حج پر آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. دادا بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں. اللہ ان کے خاندان کو سلامت رکھے ان کے سارے گھرانے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. امیر اہل سنت کو مزید ایسی اور خوشیاں عطا فرمائے. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. لبیک اللہم لبیک. صلاحیت ہو نا اس کو صلاحیت کی طرف کام اس سے لینا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کہ یار اس کی صلاحیت کس طرف ہے. نگران کا کام ہے کہ وہ اپنے ساتھ بدنی کام کرنے والے یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی صلاحیتوں کو کسی حد تک سمجھے اور اس کے مطابق انہیں اس کے مطابق کام دے تو انشاءاللہ اس کو رزلٹ اچھا ملے. امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ 19 نمبر والے وضو خانے پہ کھڑے ہو گئے. اس وقت ہم مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں تو یہاں راستے میں ہم استنجا وضو کے لیے رک گئے کہ آگے بھی رش زیادہ ہوگا. 19 نمبر پر اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہے کہ جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے جو سیدنا مالک علیہ السلام کے ماتحت تھے ان کی تعداد بھی 19 ہے. کلا شریک کلا شریک. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دراصل میں نے جو ہے وہ ان کمپنیوں کو جو ہے وہ گواہ بنایا اپنے مسلمان ہونے کا. لبیک ہم اس وقت مزدلفہ سے کچھ ہی پہلے ہیں لیکن بڑی تعداد میں حاجی یہاں پہلے ہی سو جاتے ہیں. آپ پیارے حاجیوں مزدلفہ کا اگر وقوف حاصل کرنا ہے مزدلفہ کی برکتیں لوٹنی ہے تو ابھی مزدلفہ آگے ہے. وہاں مزدلفہ سٹارٹس کا بورڈ آگے ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں بڑی تعداد میں حاجی سوئے ہوئے ہیں. تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ مزدلفہ میں انٹر ہوں تاکہ ہم وقوف پورا کر سکیں. ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کو مبارک ہو. مزدلفہ کا داخلہ مبارک ہو. شریک لک لبیک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. والنعمت لک والملک نعمت لا شریک لک. مولا کریم کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دے. یا اللہ ان کے دکھ درد دور کر دے. ان بیچاروں کی پریشانیاں دور فرما دے. لبیک اللہ. پھر میسر ہو مجھے پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات. جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو. جلوہ میں مزدلفہ
خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں اور سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھوں روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں اور چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی اشک بار آنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں آمین جاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سوالات ہیں کچھ سوال سوشل میڈیا کے ذریعے جو آئے دفتری اوقات کے علاوہ کام کرنا اور اس پر اجرت لینا کیسا دفتری اوقات کے علاوہ تو یہ تو جیسا ان کا شعبہ ہوگا ادارہ ہوگا یعنی اوور ٹائم اس کو بولا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کام کرے گا اس کے اوپر اجرت لے گا تو اگر شرعی اور جائز طریقے سے لے گا تو اس کا لینا درست ہوگا اور وہاں اوور ٹائم بنتا ہی نہیں ہے ادارہ ہی ایسا ہے یا وہاں اس کا اجارہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اس میں مختلف اداروں کا مفتی صاحب نے جو درست فرمایا لیکن بعض اوقات جس کو کہتے ہیں نا کہ جہاں کوئی اتنا پوچھ گچھ کا نظام نہیں ہوتا تو وہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی لیٹ آتا ہے پھر لیٹ لگا دیں گے اور پھر اوور ٹائم کر کے اپنے وہ لیٹ کے پیسے پھر اوور ٹائم میں کور کر لیں گے تو بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جن میں اوور ٹائم جو ہے نا وہ بغیر جو وہاں کے جو ناظم یا ایڈمن ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر اوور ٹائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی یا اپنے یہاں بھی ایسا ہی ہے
یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کتاب بتائیں جس کو پڑھ کر دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو. سب سے عظیم ترین کتاب تو قرآن کریم ہے. صراط الجنان پڑھیں. اب اس میں اپنے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے. کسی کو شوق بڑھتا ہے فضائل سن کر, کسی کو شوق بڑھے گا وعیدیں سن کر. تو اس طرح اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہے. فیضان سنت اگر پڑھیں گے نا انشاءاللہ شوق بڑھے گا. نیکی کی دعوت پڑھیں, غیبت کی تباہ کاریاں, فیضان نماز, انشاءاللہ شوق بڑھے گا. عبادت کا, نیک بننے کا, دین کی خدمت کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال یہ آیا ہے کہ شوہر کو غیر ارادی طور پر بیٹا بول دیا تو اب کیا کریں؟ اس پر زہار تو نہیں ہے, ویسے بھی بیوی کی طرف سے زہار تو شوہر کی طرف جی. سے. شوہر نے بھی بیٹی بول دیا تو زہار نہیں ہے, وہ بیٹی کی طرح ہے. اگر بولے تو زہار ہے, مگر وہ بیٹی بولنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح اس کو بھی اجازت نہیں ہے بیٹا بیوی بھی نہ بولے شوہر کو بیٹا. اب بھول میں نکل گیا, سبقت لسانی ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ یا پیر پر پلاسٹر بندھا ہو تو غسل کیسے کریں؟ اگر پلاسٹر تو اگر کھلتا نہیں ہے, نہیں ایسی پٹی جو کھل سکتی ہو تو کھول کر دھو لے. اور اگر کھل تو سکتی ہے لیکن ویسی پھر باندھ نہیں سکتا یا کھول ہی نہیں سکتی, یا پانی نقصان کرتا ہے یا پانی نقصان نہیں کرتا اور کھول کر ویسے باندھ سکتا ہے تو کھول کر اس جگہ پر مسا کرنا ہوگا. ورنہ یہ کہ پھر پٹی یا پلستر پر ہی اس کے ایک ایک ذرے پر بھیگا ہاتھ جو ہے نا یہ پھیرنا ہوگا. غسل میں بھی, اگر وضو کی جگہ ہے تو وضو میں بھی. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جانور کی باڈی کو انجیکشن لگا کر مینٹین کیا جاتا ہے تو ایسا کرنا کیسا؟ کیا اس طرح کے جانور کی قربانی بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی. بظاہر کو وہ عیب نہیں ہے, اس میں خوبیاں انہوں نے وہ مصنوعی طور پر داخل کی ہیں. اگر یہ انجیکشن کے ذریعے ہوا ہے تو, یا کوئی ایسی نسل ہے دنیا میں, تو دنیا میں بڑے انوکھے انوکھے جانور ہوتے ہیں, لمبے لمبے بال والے بھی جانور ہوتے ہیں. اب یہ کہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا اس کے اندر ڈالی گئی یہ ہو سکتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو, تو اس لیے اس کا گوشت ہو سکتا ہے نقصان کرتا ہو. اب اس سے بچنا بھی تقریباً ناممکن جیسا ہے. دودھ بھی کہتے ہیں وہ بھینس کو انجیکشن لگا کر اس کا دودھ بڑھاتے ہیں. بکرے جو فارمی بکرے ہوتے ہیں یہ بھی ان کے بھی مختلف انداز ہوتے ہیں, کوئی بھی انجیکشنیں دیتے اور کیا کیا کرتے ہیں. اسی طرح فارمی مرغی یہ بھی چاروں طرف سے اس پر بھی طرح طرح کی تحقیقات آتی ہیں کہ یہ نقصان دہ, یہ نقصان دہ, اس طرح کے اس کو فلاں فیڈ کھلایا جاتا ہے. انجیکشن بھی ہو سکتا ہے لگاتے ہوں. تو یوں یہ چیز عام ہے. تو اب یہ خالی باڈی بلڈر جانور ہی کے انجیکشن کی تخصیص نہ رہی, بہت ساری مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں آج کل. تاہم اس کی قربانی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. میں نے قربانی کا ایک حصہ ڈالا ہے, کیا اس حصے کے گوشت میں بھی گوشت کے 3 حصے کرنا ہوں گے؟ بظاہر تو مستحب ہی ہے, تو حصہ ہے اس کا, تو قربانی کے گوشت کا حکم یہی ہے. اور وہ ایک بکرا ہے یا ایک بکرے کے برابر اس کا حصہ ہے تو 3 کرے. اس مستحب پر انشاءاللہ عمل کرنے کا ثواب ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک سوال یہ ہے کہ جس کی ماں اس سے راضی نہیں, کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اگر ماں کی نافرمانی کی ہے اس نے گناہ گار ہے. اب قربانی واجب ہونے کے بعد قربانی نہیں کرے گا تو دوسرا گناہ ہو جائے گا قربانی نہ کرنے کا.
تو اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو یوں تھوڑی کہا جائے گا کہ وہ سارے ہی گناہ کر، خالی ایک کیوں؟ تو اس کو ماں کی نافرمانی پر سمجھایا جائے. اور قربانی میں اگر کوئی لوز ہے تو اس کو ٹائٹ کیا ہے، نہیں قربانی تو کرنی ہے جبکہ ہو واجب. یہ عوام ہے، نماز تو پڑھتا نہیں ہے، سنت پر کیا عمل کرنا تھا. کل پرسوں یہ سوال چلا تھا نا، اس پر ہم نے مدنی پھول عرض کیے تھے. اب کوئی ایک آدمی مطلب گالی نکالتا تو اس کو یہ بھی بولے کہ گھونسا بھی مار تو سامنے والے کو، بلکہ گالی سے ہی روکا جائے گا، غصے کی ترغیب تو نہیں دی جائے گی. یا کوئی گالیاں نکالتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا تو گالیاں نکالتا ہے، درود شریف کا کو پڑھتا ہے. بلکہ اس کو پڑھنے دیا جائے کہ درود پاک کی برکت سے اللہ کرے گا گالیوں کی عادت نکل جائے گی اس کی. تو نیکی سے روکنا تو کوئی تک ہی نہیں اس سے. اور یہ تانا بھی نہیں دینا چاہیے کہ تو پہلے یوں. تو اگر جیسے عام طور پہ یہ بھی میں نے کئی بار سنا ہے، پہلے اپنے گھر میں تو تبلیغ کر، گھر والوں کو تو نیکی کی دعوت دے، تو سنت پر عمل کر، پھر ہم کو بتانا، پہلے تو عمل کر پھر ہم کو بولنا. اس طرح کا گھروں میں ماحول شاید ہوتا ہوگا. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ بیچارہ اگر کوئی ایسی ہمت کر رہا ہے تو جو بات اچھی کر رہا ہے وہ لے لو اس سے، ہے نا. خود ما صفا دع ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے وہ لے لو اور جو بری چیز ہے اس کو دور کر دو. تو یہ بھی ہے نا، بعض لوگ جو ہے وہ داڑھی اور امامہ اسی لیے نہیں اپناتے کہ ہم جو ہے نا وہ گالی دیتے ہیں یا ہمارے منہ سے یوں نکل جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے. داڑھی تو خیر واجب ہے، داڑھی ان کو گالیوں سے بچائے گی، امید ہے. تو یہ نہیں شریعت کو اپنے پیچھے نہ چلایا جائے، شریعت کے پیچھے چلا جائے. صحیح بھی یہی ہے ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت ہماری پابند نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل یوم عرفہ ہے اور پاکستان میں، اور جمعہ بھی ہے، تو اگر کوئی صرف کل کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے آپ کیا؟ ہاں ماشاءاللہ اس کے فضائل تو اصل یہ تو مخصوص ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عرفے کا روزہ، میرا گمان ہے کہ عرفے کا روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس طرح کی حدیث پاک ہے. نبی کا گمان جو ہوتا ہے یہ ترجی بولتے ہیں، تو یہ یقین کے قائم مقام ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہی یعنی فضیلت ہے اس کی. تو کل کا روزہ تو اہم روزہ ہے. کل کا روزہ تو جس سے ہو سکے وہ ضرور ضرور رکھے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرے. بھلے جمعہ رکھے، یہ مخصوص تاریخ آ گئی. اور جمعے کا روزہ جو مکروہ ہے تو وہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ، وہ بھی اس صورت میں کہ کوئی اس لیے روزہ رکھے کہ جمعہ اس لیے میں روزہ رکھوں گا، یہ فتح رضویہ میں یہ ہے. اور ویسے اگر کسی نے جمعے کا روزہ رکھا، چھٹی ہے، تو اس سہولت کی وجہ سے اس نے جمعے کا رکھ لیا، تو پھر یہ جو کراتے تنزیہ کا وہ ہے نا کہ ناپسندیدہ ہونا، یہ بھی نہیں ہے. بلکہ مخصوص جمعے کے تو فضائل پر بھی روایت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. اللہ تعالی. آئیے کو دیکھتے ہیں. عید الاضحیٰ بقرہ عید کی آمد ہے. ساری دنیا میں مسلمان سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں. خوشیوں کا موقع ہے. مدنی چینل ان خوشیوں کو مزید دوبالا کرنے کے لیے عید کی شاندار نشریات پیش کرنے جا رہا ہے. اللہ اکبر. عید قربان عید قربان. انشاءاللہ عید کے دن صبح 8 بجے آپ دیکھ سکیں گے امیر اہل سنت کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول اور انشاءاللہ قربانی کے مناظر بھی لائیو دکھائے جائیں گے. عید قربان. مخلوق خدا کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی اسلام کا بہترین پیغام ہے. اس پیغام اور فکر کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے عید کے تینوں دن دیکھنا نہ بھولیے. دوپہر 1 بجے پروگرام ہمدردی. زبان اور دل سے بھی شکوا محسوس نہیں کرتا تکلیف میں. بس کرنا خود کو کر لے. گھٹنوں کے سہارے میں نے پلیٹ پکڑ لی, ایک ہاتھ سے چاول کھا لیتا. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج ہے. دوپہر 2 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام جس کا نام ہے عید علماء کے ساتھ. عید قربان. دوپہر 3 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام بچوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. عید قربان قربان عید قربان. کیا قربانی کے جانور کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں جیسے ہم ڈنر کرتے ہیں؟ جانور جو ہے نا وہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے. اس کا ڈنر سے اس کا تعلق نہیں, وہ دن رات کھاتا رہتا ہے. جانور ذبح کرتے وقت اکثر لوگ ویڈیو بنانے میں مشغول ہوتے ہیں. ویڈیو بنانی چاہیے. تفریح لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بچنا ہی اچھا ہے, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. کچھ جانور بہت خطرناک ہوتے ہیں, ہمیں مارتے بھی ہیں. ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے قریب نہ جائے. اب دم بھی موڑنی ہے, کان بھی کھینچنا ہے اور مار بھی نہیں کھانی, تو یہ پھر صلح ہوگی کیسے؟ ہمارا جانور تو مارتا بھی نہیں ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی گھومتی ہے تو بھی بولتا ہوگا تھوڑا تھوڑا میں بھی مارتا ہوں. ناظرین, عید کے پہلے 2 دن 4 بجے آپ ملاحظہ کریں گے بچوں کے لیے پیارے پیارے پروگرامز براہ راست. شام 5 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام بقرہ عید اور مریم کی باتیں. عید قربان. قربانی کی عظیم تاریخ کو جاننے کے لیے شام 6 بجے دیکھیے پروگرام قربانی کا پیغام. اور عید کے پہلے, دوسرے اور تیسرے دن آپ دیکھ سکیں گے دلچسپ پروگرام جس کا نام ہے بزرگوں کی حاضر جوابی, رات 7:30 پر. عید قربان. جبکہ عید کے پہلے دن رات 8 بجے آپ ملاحظہ کر سکیں گے پروگرام اللہ والوں کی عید براہ راست. عید قربان. آپ کی دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے؟ اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں عید کے تینوں دن رات 9 بجے. عید الاضحیٰ کی رات گزاریں گے امیر اہل سنت کے ساتھ. ناظرین کے لیے پیش کیا جائے گا مدنی مذاکرہ. کلیجی کھانے کے فائدے یا نقصان ہے, کیا ہے؟ آپ نے کلیجی کو کیسا پایا؟ کلیجی اصل اچھی چیز ہے جی, اور کھائی جاتی ہے, حلال ہے. البتہ یہ کہ کولیسٹرول اس میں فل کولیسٹرول, جو جس کو دل کے امراض ہوں یا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہو جس کا, تو وہ اس سے بچے. اچھا, دوسرا میں کاربوہائیڈریٹ کافی ہوتا ہے, جس کو گیس ہوتا ہو پیٹ میں, تو وہ بھی اس سے بچے. ورنہ جنرلی مطلب کلیجی اچھی چیز ہے. بقرعید کے دوسرے اور تیسرے دن آپ دیکھ سکیں گے صبح 9 بجے عید مارننگ ٹرانسمیشن. خوش دلی سے ہم کریں قربانی یا رب یا خدا. قربانی کے معاشی فائدے کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عید قربان. غریبوں, مفلسوں
دوستوں کی خبر گیری کے جذبات کو بڑھانے کے لیے عید کے دوسرے دن دوپہر 2 بجے دیکھنا نہ بھولیے ایک زبردست پروگرام غم خواری. عید اور دوپہر 3 بجے آپ ملاحظہ کریں گے بچوں کی عید شہزادہ اتار کے ساتھ. خوش دلی سے ہم کریں قربانیاں رب یا خدا ہو رضا تیری فقط چاہت ہماری یا خدا. عید کے دوسرے دن عالم تیرا پروانہ شام 6 بجے مدنی چینل. عید قربان دوسرے دن رات 10 بجے دیکھیے پروگرام دلوں کی راحت براہ راست. کچھ مل جاتا ہے نا پھر بندہ جامع میں رہتا نہیں ہے. جیسے کوئی پیر صاحب بھی بنے گا نا 4 مرید آگے پیچھے چلنے والے اگر ہو گئے نا اس کے تو یہ بڑی بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے. پہلے میں کر کے بات کرتا تھا بولے ہم اور وہ باتوں میں نزاکت اور اسٹائل بازوں کے سب کی نہیں بات کر رہا اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے پھر وہ اتنا چل نہیں پاتے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی پیر ہو یا استاد ہو یا کچھ بھی ہو اگر یہ بالکل عوامی انداز میں گھل مل کر رہے گا تو یقین مانے دین کا بہت کام ہوگا. جبکہ عید کے تیسرے دن دوپہر 12 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بچوں کی عید نگرانی شورا کے ساتھ. عید قربان ہم دیکھ سکیں گے دوپہر 2 بجے بچوں کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن. نہیں اٹھوں گا کچھ بھی کر لو نہیں اٹھوں گا. کیوں بھائی مجھے تمہیں باہر گھمانے بھی نہیں جانا ہے. اپنا پیٹ دیکھ رہے ہو کیسا بڑا ہوا ہے. ارے یہی تو کہہ رہا ہوں میں نے آج بہت کھانا کھا لیا. چلو تو ایک بار پھر باہر کی ہوا کھا لو. مجھے سمجھا کیا ہوا ہے میں کوئی سائیکل ہوں کیا. اوہو بھائی بکرے تمہیں زیادہ چاول نہیں کھانا چاہیے تھا. تشریف لائیں گے دوپہر 3 بجے آپ کے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور آپ دیکھ سکیں گے اونٹ کی قربانی کے مناظر. قربانی کے اونٹ کو کھڑا زیادہ کیوں کر سکتے ہیں. کھڑا کر کے اس کو جو زبانی کرتے ہیں زبانی ہوتا ہے اس کو نہر بولتے ہیں. یہ نہر کرنا جو اونٹ کو کھڑا کر کے یہ جبے کے نیچے کی رگیں ہوتی ہے نا یہ اس کو کاٹتے ہیں اور یہ جو ماہر ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں اس کی رگیں اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. تو اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. کھڑے کھڑے اس کو نہر کرتے ہیں. ہاں گوشت فروش ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں. عید کے تیسرے دن شام 6 بجے آپ کے لیے پیش کیا جائے گا پروگرام نوری مخلوق کا نزول براہ راست. عید قربان عید الاضحیٰ کی تیسرے دن کی ٹرانسمیشن میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے عید ٹرانسمیشن کا پروگرام ریاض حرمین رات 8 بجے براہ راست. پہلی بار جب آپ حج پر گئے ہوں گے اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ ایک حج وہ کیا جس کی یادیں میرے پاس نہیں ہیں اور وہ حج ہوا بھی کہ نہیں کیونکہ میری عمر اس وقت بتاتے ہیں 5 سال تھی یا 6 سال تھی. جب آپ نے پہلی بار احرام باندھا ہوگا آپ کی کیا ملی جلی سی کیفیت تھی؟ ایک ایسا لباس ہے کہ جو جس کی کیفیت پہننے سے پہلے بتائی نہیں جا سکتی وہ پہننے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے. لیکن میرے لیے جو حج کا احرام تھا نا وہ نیو نہیں تھا کیونکہ عمرے کافی ہو چکے تھے. عید عید کی خوشیوں میں نگران شورا لا رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے ذاتی تجربات براہ راست. دنیا میں لوگ پیاسے ہیں دین سیکھنا چاہتے ہیں مگر یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق آپ کو کلام کرنا پڑے گا. عقل مند وہی ہے کہ جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا نہ یہ کہ خود تجربہ کر کے نقصان کر کے پھر سیکھنے کی کوشش کرے. تو اس بار بھی عید کے 3 دن شامل رہنا ہے اور عید کی خوشیوں کو اچھے انداز میں منانا ہے. شرعی مسائل بھی سیکھتے رہنا ہے. تو دیکھنا نہ بھولیے مدنی چینل کی عید نشریات. اللہ اللہ. امید یہی ہے انشاءاللہ تینوں راتیں امیل سنت بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اگر عید پیکیج مل جائے انشاءاللہ.
अल्लाह करे मिले, दुआ करें मिले। आमीन। अल्लाह आज ही- पैकेज मिला था पिछले साल, रमजान पैकेज 2 साल से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करेगी ईद पैकेज भी मिल जाए, आपके ऐलान की भी लाज रह जाए। इंशाल्लाह ईद के दिन भी हो गए और अल्लाह इंशाल्लाह आपको मिल हिम्मत जाए दे दे यार। अल्लाह ताला करे। दिल तो बहुत करता है, दुआ करते रहे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह हिम्मत- हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। ना आज भी ऐसा मूड होता है जैसे सारी रात लगे रहे कि अभी ये 10 दिन का जो हमारा तो यार ये मशगला है, इसके बगैर अपनी जिंदगी फीकी फीकी है। लेकिन अब थोड़ा आराम करना, फिर एक अपना एक होता है ना हिसाब किताब जदवल। कल दिलों की राहत। आज वैसे ही लेट है गाड़ी, जी सोते सोते भी देर लगेगी, और थोड़ी देर सोता हूँ मैं रात में, तो 1.5 घंटे का, आज तो पता नहीं 1.5 घंटा भी मिलेगा या नहीं। फिर दिन को सोता हूँ, दिन को भी आज कई रोज से मुझे नींद पूरी नहीं हो रही, वही लेट हो जाता है। कल भी रात पता नहीं कितना आराम मिलेगा, फिर दिन को सुबह से लगना है। जी अब ये क्या होगा देखो, अल्लाह करीम। अब 8 बजे तो नशरियात का हमने ऐलान किया है, लेकिन 6:30 बजे जैसे कि ईद की नमाज है, हाँ। अब 7 बजे 7:15 बजे दुआ वगैरह फारिग होकर भी हो सकता है कि हम बराह रास्त आ ही जाएं। चल तो रहा होगा जोर के बाद नहीं, सुबह हाँ सुबह तो जैसे अब ये कि ईद की नमाज फजर पढ़नी है, फजर के बाद बस वो ईद की तैयारी है, और बस 6:30 बजे 6:30 बजे जमात, हाँ सरगर्मियाँ, और रात को भी अपना मदनी मुज़ाकरा है। मैं यही अर्ज कर रहा, खुतबा दुआ वगैरह के वजह से 7:15 बजे, अगर 7:15 बजे हम फारिग होते हैं तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट स्टूडियो से ही और अमील सुन्नत जैसे कि हम बराह रास्त हो जाएं हम। तो आप यूँ समझिए कि ईद की नमाज से ही आप दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहें, दुआ में भी शिरकत करें, सलातो सलाम भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हमारी नशरियात चलती रहेंगी, और इसी में इंशाल्लाह आपको कुर्बानी के ताल्लुक से भी, बल्कि जो जानवर ज़बा होंगे इसके ताल्लुक से भी हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत आपकी बारगाह में सवाल है, कहा जाता है कि अपनी खूबसूरत चीज़ राह खुदा में कुर्बान की जाए, कुर्बानी के लिए भी यही कहा जाता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान की जाए। तो आपसे सवाल ये है कि ऊँट के लिए ये कह सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ है राह खुदा में कुर्बान करने के लिए? जो अच्छे ऊँट दिखा है वो तो लग तो अच्छे ही रहे थे, अगर ये कुर्बानी के काबिल हैं। काले ऊँट और सफ़ेद ऊँट ये भरे हुए थे, लेकिन अब पता नहीं 5 साल के भी हैं कि नहीं। अगर कुर्बानी के काबिल हैं, इतनी उम्र भी है और कोई ऐसा ऐब भी नहीं है इनमें, तो कुर्बानी के लिए ये बाजार तो अच्छे ही लग रहे हैं, दाम भी इनका अच्छा होगा। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में जो नाज़रीन से सवालात जो किए गए थे और उनके जवाबात, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बकरी के किन हिस्सों का गोश्त पसंद था? जवाब, बाजू, कमर और गर्दन का गोश्त। सवाल नंबर 2, क्या अंधे बकरे की कुर्बानी हो सकती है? जवाब, नहीं। सवाल नंबर 3, क्या बगला हलाल है? जवाब, जी हाँ हलाल है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुर्रहमान बूरेवाला, बिनते मुश्ताक कराची, गुलाम रसूल अत्तारी मुल्तान शरीफ,
بنت احمد علی خانیوال بنت وسیم احمد عطاریہ کراچی، بنت خلیل جلال پور، بنت محمد علی خانیوال بنت شفقت عطاریہ فیصل آباد، بنت عبد القادر کراچی، بنت عبد الغفار عطاریہ برے والا، بنت شبیر عطاریہ لیا، بنت عطا محمد ٹنڈو جام، بنت گوہر عطاریہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنت ذیشان غوری کراچی، بنت گلزار ٹیکسلا، بنت شمس عطاریہ لاڑکانہ، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام ثقالین واہ کینٹ، بنت انیس خانپور ام عائشہ عطاریہ حیدرآباد، بنت جمیل کراچی ام الوفا عطاریہ کراچی، بنت راشد عطاریہ میر پور خاص، بنت عمران عطاریہ گجرات جاوید اقبال مامو کانجن، بنت شبیر عطاریہ سیالکوٹ۔ قرآن اندازی میں نکلنے والا نام بنت شبیر عطاریہ سیالکوٹ۔ ان کو تحفے میں جو ہے وہ 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بہت ہی ایمان افروز منظر دکھانے جا رہے ہیں، جی دیکھیے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 ذوالحجۃ الحرام کو مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی پرنور تقریب منعقد ہوئی۔ کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر اور قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے کم افراد نے شرکت کی۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 670 کلو خالص ریشم، 120 کلو سونا اور 100 کلو چاندنی کا دھاگا استعمال ہوا۔ سب سے پہلے حتیم کی طرف سے غلاف کعبہ کو کھول کر نیا غلاف ڈالا جاتا ہے اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف پھیلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بالترتیب دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصہ اتار کر اسے چڑھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن رضا کا سوال اور امیل سنت کا جواب، آئیے دیکھتے ہیں۔ باپا بکرو کو لڑانا کیسا؟ ہاں، بکروں کو اور دوسرے جانوروں کو جو لڑاتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے، ان کو جو بھی کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ان کا تماشا بھی لڑنے کا نہیں دیکھنا چاہیے۔ ویٹنری ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ گوشت، دودھ اور انڈے ہیں پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب انسانی جسم کی ہم اگر ساخت کی بات کریں تو 50% جو انسانی جسم کی ساخت ہے پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب بھی گوشت میں ہم عید سعید پر حاصل کریں گے اس سے ہمیں پروٹین ملے گی، پروٹین کے ساتھ ساتھ اضافی منرل اور امائنو ایسڈ بھی گوشت کے اندر ملیں گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ گوشت اتنی مقدار میں کھائیں جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے، کیونکہ پروٹین کی اگر زیادہ مقدار ہم جسم میں لیں گے تو جسم میں موٹاپا اور دیگر بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ گوشت کو پریزرو کرنے کے حوالے سے ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ گوشت کی جو شیلف لائف ہے وہ میکسیمم 1 ہفتہ، یعنی اگر آپ نے گوشت سٹور کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ فریج کے اندر رکھیں، ورنہ اس کی جو اندر کیمیکل کمپوزیشن ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ جتنا آپ کا استعمال ہے ترتیب دے کے 1 ہفتے کے اندر ایسی ترکیب کر لیں جو گوشت استعمال میں آ جائے۔ ہاں اگر حاجت سے زیادہ ہے تو گوشت غریبوں کو، حاجت مندوں کو دے کر ثواب بھی کمائیں، اور جو گوشت کے مطلوبہ ہم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ حاجت سے زائد ہو تو دینا ثواب تو ہے، ظاہر ہے گناہ تھوڑی ہے۔ اس طرف سے وہ الگ بات ہے کہ حاجت ہونے کے باوجود دے دے، اس کا ثواب تو ایثار ہے نا۔ یہ تو جس چیز کی اپنے کو ضرورت ہے وہ دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دی، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، اس کو دے دیا۔ لیکن اب یہ کہ جو زائد ہے پھینکنے کی تو اجازت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تو اگر دے گا تو پھر اس نے نیت کر سکتا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کا، جیسے کہ وہ ضرورت یعنی کہ بھیجا چاہیے، بھیجا نکال کر باقی دے دیں گے، زبان نکال کر رکھ لیں گے، گردے رکھ لیں گے، کلیجی رکھ لیں گے۔ کلیجی گردے کوئی نہیں بانٹتا ہوگا، جنرلی بکروں کے عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ تو حالانکہ یہ ہے کسوٹی، ہاں یہ امتحان ضرور ہے۔ ایک ہی بکرا ہے، گردے اور یہ ہوتے بہت مہنگے ہیں۔ اب یہ کہ کیا کرے، دے کہ جگر چلے نہیں تو جائز تو دینے میں جگر چلے، جگر دینے میں جگر دینے میں جگر نہ چلے، مہنگی چیزیں ہیں نا،
साल में एक ही बार तो बकरा मिला है। अल्लाह करीम हकीकी मानों में कुर्बानी देने की हमको बस तौफीक अता करे। आमीन। बातें हम लोग कर रहे हैं। नाजरीन से मज़ीद सवालात। इस्लामी बहन महरम का नाम और नंबर लिखें, और इस्लामी बहनें अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फलां या बिनते फलां। और कल रात 8 बजे तक तहरीरी तौर पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए पहुंचा दें, मदनी चैनल को टेक्स्ट कर दें मैसेज। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जन्नती मेंढा कुर्बान किया था उसके सींग कहाँ रखे गए थे? सवाल नंबर 2, अराफात में मौजूद मस्जिद का नाम बताएं। सवाल नंबर 3, जहन्नम में अजाब देने वाले फरिश्तों की तादाद बताइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो मुझे अपने आमाल का ईसाल सवाब करें, इन सब पर अपने करम के शायान शान अजर अता फरमा। ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजीद इनको इनायत फरमा। तमाम अंबिया मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमीअ अहले बैत अत्हार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल्ला फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम और सैयदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, आशिक रसूल बना दे, अपना मुखलिस बंदा बना ले। इलाही आलमीन रिया से, उज्ब से, दिखावे से, खुद पसंदी से, हुब्बे जाह से महफूज फरमा। झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, जिनके हुकूक फंसे इन्हें वापस मिल जाएं। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। या अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। बेटे के तलबगार जो है नेक बेटा आफियत के साथ इनायत हो। या अल्लाह जिन पर झूठे केस बने ख़त्म हो जाएं, मजलूम कैदी रिहा हो जाएं। इलाही आलमीन जिन आशिकान रसूल ने इस साल हज की सआदत हासिल की, इनका हज कबूल फरमा, मुज़दलिफ़ा की हाज़िरियाँ कबूल फरमा, बिना शरीफ की हाज़िरियाँ कबूल हो, कुर्बानियाँ कबूल हो। मौला करीम इन्हीं के सदका हमें भी आइंदा साल ये सब सआदतें नसीब फरमा। हम भी झूम झूम कर तवाफ़ काबा करें, सफ़ा और मरवा के दरमियान
सही करें। इलाहुल आलमीन हम मिना शरीफ में कुर्बानी की सआदत हासिल करें। ए काश शैतान को कंकरियां मारने का भी शरफ हासिल हो, वकूफ़ अरफा नसीब हो। इलाहुल आलमीन सब कुछ हमें इखलास और सेहत के साथ नसीब हो, और फिर मीठे मीठे मदीने की हाजिरी भी इनायत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। मुझे को हर साल हज का खुदा दे, शरफ मुझे को हर साल हज का खुदा दे। मदीना भी हर बार मौला दिखा दे, मदीना भी हर बार मौला दिखा दे। शरफ मुझे को हर साल हज का खुदा दे। मैं एहराम में हज बांध कर आऊं अरफात, मैं एहराम में हज बांध कर आऊं अरफात, मैं एहराम में हज बांध कर आऊं अरफात। सआदत खुदा ये बराए रज़ा दे, इलाही तुझे वासिता फातिमा का, मुहम्मद के कदमों में मुझको क़ज़ा दे। अली फातिमा का, हुसैन और हसन का वसीला बक़ीए मुबारक में जा दे। जो हिजरे मदीना में रोते हैं या रब, जो हिजरे मदीना में रोते हैं या रब, उन्हें भी करम से मदीना दिखा दे। शरफ मुझको हर साल हज का खुदा दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरे तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। ज़ाहिरे तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। मेरे गम का फसाना सुना कर तू सलाम मेरा रो रो के ज़ाहिरे तैबा रोज़े पे जाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। तेरी किस्मत पे रश्क आ रहा है कि मदीने को तू जा रहा है।
اشکا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آہ جا جا ہے ہمیں کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا عطار شاہ علی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ